شہزاد کچھ کہنا چاہتا تھا مگر بلقیس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم نے ایک پل بھی اس لڑکی کا نہ سوچا جس نے تمہاری خاطر اپنے خواب بھی توڑ دیے۔ تم نے تو اپنے بچوں کے نام تک جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وقت کی ایک خوبی ہے کہ وہ ٹھہرتا نہیں۔ تب اور اب میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ تب ہم سب کو تمہاری ضرورت تھی تو ہم سب نے تمہاری منت بھی کی اور راہ بھی دیکھی، اور اب باری تمہاری ہے۔ اب تمہیں ہم سب کی ضرورت ہے تو تمہیں سب کو منانا بھی ہے اور ان کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے اس کا صبر کے ساتھ انتظار بھی کرنا ہے۔ بلقیس اپنے بہت محبت کرنے والے شوہر کو کھونے کے بعد اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے بہت شکوے تھے اس سے، مگر اس نے سب گلے شکوے دل کے اندر دفن کر دیے۔ وہ چاہتی تھی کہ شہزاد واپس آ جائے اور ایک نارمل زندگی شروع کرے۔ آہستہ آہستہ بظاہر سب نارمل ہونے لگا۔ بچے شہزاد سے بات تو کرتے مگر بالکل رسمی سی۔ شہزاد نے اپنی بہنوں کے دل سے اپنے لیے بدگمانی ختم کرنے کی کوشش کی۔ بہنوں اور بلقیس نے تو شاید معاف کر دیا مگر بچے اسے معاف نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ کہتے تو کچھ بھی نہیں تھے مگر وہ اس کے ساتھ خود کو کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے تھے۔ بلقیس نے کئی بار کوشش کی کہ ان چاروں کو سمجھائے کہ اب معاف کر کے زندگی کو آگے بڑھنے کا ایک موقع دیں، مگر تھک کر اسے علیزے سے بات کرنا پڑی۔ علیزے جو شہزاد کے واپس آنے کے بعد بالکل بھی نیچے والے حصے میں آنا چھوڑ گئی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی کہ شہزاد سے اس کا سامنا بالکل بھی نہ ہو، جبکہ شہزاد کی کوشش ہوتی کہ کہیں بھی آتے جاتے علیزے کی ایک جھلک اسے ضرور نظر آ جائے۔ علیزے نے بچوں کو سمجھایا کہ وہ ایک بار معاف کر کے شہزاد کو خود سے محبت کرنے اور ان کے حقوق پورے کرنے کا موقع دیں۔ اگر وہ پھر بھی زیادتی کرے تو بے شک پھر دور ہو جائیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے باپ کے بہت حقوق رکھے ہیں تو اپنے اللہ کی رضا کی خاطر ہی ایک موقع تو ضرور دیں وہ اپنے والد کو۔ شہزاد کے لوٹنے سے ایک بار پھر ماں کو بیٹا، بہنوں کو بھائی اور بچوں کو باپ مل گیا، مگر علیزے کو آج بھی شہزاد کے نام سے وحشت ہوتی تھی۔ دلوں میں جگہ بنانے میں شہزاد کو 5 سال لگ گئے مگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے۔ سب کچھ چھوڑنے اور لوٹنے کے بعد بھی عادت کے ہاتھوں مجبور شہزاد ڈوگر بزنس میٹنگ کے لیے سوئٹزرلینڈ گیا تو اسے وہاں اپنی ہی کلائنٹ کمپنی کی CEO جو کہ سوئس لڑکی تھی بھا گئی۔ پہلے دوستی ہوئی اور پھر بنا کسی کو بتائے اس سے وہاں کے رواج کے مطابق شادی کر لی۔ یہ خبر بلقیس تک بھی پہنچ گئی، اسی جاسوس کے ذریعے جسے فیصل نے شہزاد کی نگرانی پر متعین کیا تھا۔ بلقیس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھیں بند کر لیں۔ 2 ہفتے بعد جب شہزاد ڈوگر کی وطن واپسی ہوئی تو رات بہت ہو چکی تھی۔ ملازموں سے پتہ چلا کہ بلقیس سو چکی ہے، یہ کہہ کر کہ صبح آفس میں بات اور ملاقات ہوگی۔ فیصل کے گزر جانے کے بعد عدت کے دن پورے ہونے کے بعد فیصل ڈوگر کی خواہش کے مطابق بلقیس خود روزانہ آفس جانے لگی تھی۔ سلطان اگلے دن آفس میں بلقیس کو بزنس کی تفصیلات ان کے کمرے میں بتانے کے لیے گیا تو اس کا استقبال ایک زوردار تھپڑ نے کیا۔ شہزاد سمجھ نہ سکا اسے یہ تھپڑ کیوں پڑا ہے۔
مگر پوری زندگی نخرے اٹھانے والی ماں کی آنکھوں میں غصہ اور ناراضگی دیکھ کر شہزاد ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر واپسی پر بلقیس شہزاد کے کمرے میں آئی اور اندر آ کر دروازہ بند کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان ہوئی بات کو کوئی تیسرا نہ سن سکے۔ خدا کی کرنی علیزے بلقیس کو کچھ خاص دستاویزات دینے نیچے کے پورشن میں آئی تھی۔ بلقیس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ شہزاد کے کمرے سے بلقیس کو بہت زور اور غصے سے بات کرتے سن کر اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے۔ بلقیس شہزاد سے کہہ رہی تھی، فیصل بالکل ٹھیک فیصلے کر کے گئے ہیں، تم قابل اعتبار انسان ہو ہی نہیں۔ میں کئی بار فیصل سے ناراض ہوئی کہ شہزاد ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اسے اس طرح ہر چیز سے بے دخل نہ کریں۔ ماں شاید ممتا کے ہاتھوں صحیح دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ تمہیں بس یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ مت سمجھنا تمہاری حرکات سے بے خبر ہوں۔ تم نے سوئس لڑکی لارا سے وہاں کے رسم و رواج کے مطابق شادی کر لی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی تم اسے چھوڑ دو، کیونکہ اب تک میں اتنا تو جان ہی گئی ہوں، تم اسے چھوڑ بھی دو گے تو کسی اور کو اپنا لو گے۔ تم جانتے ہو علیزے نے بڑی مشکل سے بچوں کو تمہاری طرف راغب کیا ہے۔ بہت مقروض ہو تم ہم سب کی محبتوں کے۔ تم پچھلی محبتوں اور انتظار کا قرض تو اتارنے کے قابل نہیں، مگر اتنا ضرور کہوں گی تمہارے باہر کے تعلقات کا میرے گھر اور گھر والوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ کم از کم اب کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ اب کی بار ایسا کچھ بھی ہوا جس سے میری فیملی ہرٹ ہوئی تو میں ایک لمحہ بھی سوچے بنا تمہیں خود گولی مار دوں گی۔ یہ بھول جاؤں گی کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ بلقیس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں، مگر وہ اب فیصل کے بعد خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھیں۔ وہ خود کو مضبوط دکھاتے ہوئے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، حیرت اس بات پر ہے کہ علیزے نے چند سال تمہارے ساتھ گزارے اور وہ تمہاری خصلت کو جان گئی کہ اس میں دھوکہ دینا موجود ہے، اور میں ماں ہو کر نہیں جان پائی، یا پھر یہ کہ میں جان کر بھی خود سے جھوٹ بولتی رہی کہ اگر موقع ملے تو میرا شہزاد، میرا لاڈلا بیٹا لیاقت سلطان شہزاد خود کو ضرور بدلے گا۔ آج اس وقت تمہیں صرف اور صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ میں تمہیں دوبارہ خود سے جڑے کسی بھی رشتے کو درد دینے کی اجازت نہیں دوں گی، تو تم اپنا وقت اور توجہ اپنے بچوں پر کم کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ شہزاد حیران پریشان ماں کو دیکھ رہا تھا کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا کہ بلقیس باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی علیزے پر پڑی اور بلقیس شرمندگی کے مارے اس سے آنکھیں بھی نہ ملا پائی۔ چوروں کی طرح نظریں بچاتی اور اسے دیکھ کر مسکراتی آگے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔